السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ سلمان رشید صاحب ہیں، بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی مہربانی آرزو۔ سر آج ہم آپ سے ہسٹری ہی پوچھیں گے، اور وہ بھی وہ ہسٹری جو کہ جس پہ آپ کا ہولڈ ہے، اور خاص طور پہ لوگ سننا چاہتے ہیں یہ جو مغل وغیرہ آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے سر کہ یہ کہاں سے آگے بھٹکتے ہوئے، اور اس کے بعد آج اب جا کے تو ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئی، برا بھلا لوگ کہنا شروع ہو گئے، تو یہ مغلوں کی ہسٹری کیا ہے؟ چنگیز خان کی اولاد ہیں، اس کے بیٹے چغتائی خان کی چغتائی خان جو تھا وہ چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ اور یہ جیسے بابر جو پہلا یہاں پہ آیا وہ ایک طرف سے اس کا تیمور کا بیٹا تھا، کی اولاد میں سے تھا، اور دوسری طرف سے چغتائی خان کی۔ تو چونکہ میرا خیال ہے چغتائی خان یعنی باپ کی سائڈ سے وہ چغتائی خان کا تھا، تو وہ جتنے بھی بعد میں آئے نا یہاں کے چغتائی ہو گئے، لیکن پنجابیوں کی زبان پہ ان کا نام جو تھا نا وہ چگتے تھا، چگتے چغتائی یا یہ نہیں ان کے منہ سے نکلتا تھا، چگتے۔ اور جو جو میری تھوڑی سی اس میں ہے نا سمجھ میں، اور جو میں نے سنا جس طرح سے چگتے کا لفظ ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ ڈیروگیٹری ہے، وہ کوئی کمپلیمنٹری نام نہیں تھا پنجابیوں کی زبان پہ۔ پنجابی انہیں کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بابر تو خیر وہ ٹھیک تھا، اور اس کو زیادہ سال بھی نہیں ملے، شاید وہ بھی بعد میں جہانگیر یا شاہ جہان کی طرح ظلم ہی کرنا شروع کر دیتا۔ اس نے کوئی اتنا خاص ظلم نہیں کیا، اور ہمایوں تو للو تھا بالکل ہی۔ تو اس کے بعد اکبر وہ چونکہ ان پڑھ تھا نا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تو وہ ذرا بندے کا پتر تھا جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ذرا بھٹک جاتے ہیں نا۔ تو بس اس کے بعد پھر ظلم شروع ہو گیا جہانگیر کے دور سے۔ یہ شاہ جہان نے بھی وہی کیا جو جہانگیر نے کیا، اور یہ ایسے عدل جہانگیر کی داستانیں ہیں کہ جی زنجیر ٹنگی ہوئی تھی، جو بھی آگے کھینچے ایسی ویسی، ایسا فضول کی باتیں ہیں۔ ہاں، باہر دربار میں اسے بلا لیا جاتا، ہمارے تو بڑے ٹی وی پلے بھی بنے اس کے اوپر، لیکن یہ سچائی تو نہیں ہے سر۔ مغل جو تھے وہ انہوں نے کئی اس زمانے میں جو ٹیمپلز وغیرہ تھے، مندر تھے، ان کو بھی گرایا، اپنی بادشاہت وہ بھی بنائی، لیکن سر ہاں، تیمور کا بڑا نام سنتے ہیں لوگ، بڑا برا بھلا کہتے ہیں، یہ تیمور کی کیا ہسٹری ہے؟ تیمور کو نہیں، ہمارے یہاں تو بہت مانا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی بچوں کے نام تیمور ہیں، ہمارے یہاں تو اس کو بہت مانتے ہیں۔ تیمور ایک بہت بڑا ریپسٹ آدمی تھا، اور مطلب وہ ہر جگہ جا کے مسلمانوں کو قتل کرتا تھا۔ یہاں جب انڈیا کے اندر آیا تو یہاں پہ بھی جو مسلمان مطلب ہر ایک سے جنگ کرنی ہے اور قتل کرنا ہے، اور پھر بغلیں بجانی کہ میں بڑا اسلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو قتل کر کر کے کون سے اسلام کی خدمت کرتا تھا وہ، ریپسٹ حد درجے کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا بیٹا میران شاہ جو نارتھ وزیرستان کا شہر اس کی کے نام پہ ہے، وہ اتنا بڑا ریپسٹ تھا، حرامی۔ تو یہ تیمور کو پتہ نہیں ہم کیوں اس طرح سے آئیڈلائز کرتے ہیں۔ بایزید پورا نام اس کا بایزید یلدرم ہی تھا نا، جو سلطنت عثمانیہ کا وہ تھا خلیفہ، اس کو قید کر لیا اور پنجرے میں لے لے کے اس کو ساتھ پھر رہا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہی تھا۔ تو یہ تیمور تو بہت بڑا وحشی آدمی تھا جی۔ لیکن سر یہ مغل جب آئے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کئی بلڈنگز بنائی، بڑا کچھ جو کہتے ہیں جی بڑی کنسٹرکشن کی ہے، جبکہ جو لوگ ہیں بھارت کے وہ تو بہت ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ٹیمپلز توڑ دیے اور ڈیمولش کر کے اپنی بناتے چلے گئے۔ تو یہ مغل جو ہے انہوں نے کہتے ہیں بربادی زیادہ لائے تھے، فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ یہ اس میں کتنی دیکھیں، یہ رام مندر تو شاید ڈھایا ہوگا یہ بابر نے، اس کے اوپر میں نے کوئی ریسرچ نہیں پڑھی۔ عرفان حبیب صاحب نے شاید کچھ لکھا جو میں نے نہیں پڑھا ہوا۔
کہ یہ واقعی ایک وہاں پہ مندر تھا اور اس کو ڈھا کے وہ بابری مسجد بنائی جو بعد میں ڈھا دی گئی، اور اب سنا ہے وہاں پہ بہت عالی شان ایک مندر بن گیا. جی لیکن ظلم انہوں نے ضرور کیا. اکبر کا میں نے کہا تھا کہ اس نے اتنے ظلم نہیں کیے، لیکن وہ بھی تو دیکھیں نا کہ ٹیکس ویکس اور ظلم تو کرتا ہی ہوگا. کہ دلہ بھٹی جو تھا ہمارا، وہ اکبر کے خلاف نبرد آزما ہو گیا. اس نے اکبر کے خلاف بغاوت کی اور بعد میں پکڑا بھی گیا. یہاں لاہور میں اس کو پھانسی دی. اب وہ پنجابیوں کا اب ہیرو ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم پنجابیوں کو اس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے تو ہم اسے ہیرو نہیں مان سکتے، لیکن جو جانتے ہیں ان کا تو وہ ہیرو ہے. تو کتنی بلڈنگ ڈھائیں مجھے اس کا صحیح سے نہیں پتا، لیکن کیا ضرور ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ. ابھی کچھ 2-3 سال پہلے میں نے ایک جگہ ریسرچ پڑھی کہ جی یہ جو تاج محل ہے وہ بھی دراصل میں ایک مندر ہی تھا شیو کا، جس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے تو وہ بنا لیا. لیکن وہ چونکہ آج کل کی ریسرچ ہے مودی صاحب کے دور کی، تو وہ میں اس کو اتنا مانتا نہیں ہوں کہ وہ صحیح ہوگی. لیکن سر یہ مغل جو آئے تھے انہوں نے آ کے یہاں پر جو لوگ پہلے سے رہتے تھے جو مسلم نہیں تھے انہیں مسلمان بھی تو کیا نا پکڑ پکڑ کے، یہ بھی کہا جاتا ہے. مغلوں نے اتنا نہیں کیا جتنا ترکوں نے کیا تھا. محمود کے بعد یہ جو خلجی ملجی ٹائپ لوگ تھے اور یہ تغلق، ان لوگوں نے بڑے ظلم کے ساتھ مسلمان کیا. سب کو جزیہ لیتے تھے. مغلوں کے دور میں یہ میرا خیال ہے اورنگزیب نے جزیہ لینا شروع کیا تھا، اور اورنگزیب نے زیادہ ظلم کیے غیر مسلمانوں کے اوپر. باقیوں نے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی کا کسی کو مسلمان کیا. لیکن اورنگزیب کی ہے، اورنگزیب آج کل ویسے ڈسکس بھی بہت ہو رہا ہے، تو اورنگزیب کی ہسٹری جو ہے وہ آپ بتا پائیں گے ہمیں؟ اور اورنگزیب اس زمانے کا ضیاء الحق تھا، یعنی 17ویں صدی کا ضیاء الحق تھا. ایک تو ہر جگہ جنگ لڑنی ہے، ایک بیٹے کو ادھر دکن میں بھیج دیا، کسی کو فلاں جگہ بھیج دیا، اور زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ لڑی. بیچ میں اوروں کے بھی ساتھ کیا اس نے کام. لیکن جتنا برا حال، جتنی ڈویژن اورنگزیب کے وقت میں ہوئی نا معاشرے کے اندر، وہ اس سے پہلے نہیں تھی. حالانکہ یہ شاہ جہان اورنگزیب کے باپ نے اور اورنگزیب کے دادے جہانگیر نے، انہوں نے سکھوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، اور ڈویژن تو پڑ چکی تھی تھوڑی بہت، لیکن اورنگزیب نے بڑا برا حال کیا تھا. اس لیکن میں سر بہت جی 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 سر، اس میں دوسروں کے لیے بڑی نفرت تھی. اپنے بھائیوں کے لیے اتنی نفرت تھی، سارے بھائیوں کو ہی قتل کر دیا نا، تو دوسروں کے لیے تو بہت ہی تھی. سر ہمارے تو ہم تو بولتے ہیں کہ ہم عربوں کی اور مغلوں کی اور ترک جو ہیں ان کی اولاد ہیں، تو کیا واقعی ہم لوگ ان کی اولاد؟ نہیں یہ دیکھیں وہ یعنی وہ عجیب بات ہے کہ وہ آج میں نے جو اپنا وی لاگ بنایا نا، اس میں میرا ایک فکرہ ہے کہ پہلے تو صرف وہاں سے ہم سارے آئے نا جو مسلمان تھے، سارے کے سارے ہم عرب سے ہی آئے ہوئے ہیں نا. لیکن آپ جتنے بھی یہ تندور ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جتنے تندور آپ دیکھ لیں، المکہ نان شاپ، اور لگتا ہے وہاں سے عرب سے نان بائی بھی سارے ادھر ہی آ گئے تھے. تو یہ ایسے ہی ہم نے داستانیں بنائی ہوئی ہیں، ہم کہاں عرب سے آئے ہوئے ہیں. اور ہم سارے لوکل لوگ ہیں. جو جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ جی 99% ساؤتھ ایشین ہے، یعنی انڈین ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے اندر عرب خون نکل آتا ہے نا، ان کی دادی پہ پھر ہمیں شک کرنا پڑتا ہے. وہ دادی بھاگ گئی تھی کہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سر ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو ڈی این اے وہ ہندوستانی ہے؟ یہ تو میرا خیال ہم نے ایک بار پہلے بھی بات کی تھی آرزو. یہ جب جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا نا، خاص طور پہ ترکوں نے، وہ ہمارے منہ میں تھوک تھوک کے، ہم جزیہ لے کے ہمارے منہ میں تھوکنا یا کچرا ڈالنا. تو
وہ ہمیں ایک شرم تو تھی کہ یار ہم یہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. اور اونچی جو سو کالڈ اونچی ذاتیں ہیں, کوئی پنڈت ہے یا کوئی راجپوت ہے سوریا ونشی, تو ان کے لیے تو یہ بہت شرم کی بات تھی. میں ایسے راجپوتوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جویا راجپوت ہیں, پر ہم عرب سے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ, اور ایک باپ بھی ایجاد کر لیا انہوں نے ارائیوں کی طرح, جیسے ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کیا نا, انہوں نے جویا راجپوتوں نے بھی ایک باپ, طلحہ کہ کیا نام ہے اس کا, وہ سالہ کدھر سے آیا, راجپوت بھی ہیں اور عرب سے بھی آئے ہیں. ان کا تو ڈی این اے ہی فرق ہے عربوں کا اور انڈو یورپین لوگوں کا. تو وہ لیکن وہ جس طرح سے ہمیں مسلمان کیا گیا تھا نا, اس کی شرمندگی ہمارے اندر ہے جو ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم یہ اپنا کریں, اپنے آپ کو عرب بتائیں کہ نہیں ہم تو ادھر سے جماندرو مسلمان ہو کے آئے تھے, ہمارے منہ میں نہیں تھوکا گیا. بلکہ کچھ لوگ تو سر, میں لاہور کے بھی کچھ لوگ ہیں, میں نام بالکل نہیں لوں گی, وہ نا وہ مطلب بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی, لیکن وہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے, نام نہیں لے رہی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ڈی این اے اپنا یورپ جا کے بڑے پیسے خرچ کر کے ڈی این اے چیک کروایا, تو انہوں نے کہا ان کا نہیں نکلا جو ڈی این اے وہ بھارتی یا ہندوستان کی طرف سے. کدھر سے آئے تھے پھر وہ دادی پہ پھر شک کرنا پڑے گا ہمیں, ان کی بھج گئی ہونی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں ایک فکرہ ہے نا, وہ فلاں دے نال خراب ہے, وہ دادی فلاں دے نال خراب سی. پتا نہیں, لیکن یہ کہ مجھے باقی انہوں نے انٹرویو میں اپنے پورا بولا ہے کسی جگہ, اور میں حیران ہوئی سن کر. لیکن سر ہماری ہسٹری جو ہے, ہم تو مغلوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے میزائلز تک کے نام جو ہے وہ افغانوں اور مغلوں اور پتہ نہیں کس کس پہ رکھے ہوئے, جبکہ وہ تو ظلم کرتے رہے, وہ تو ہمیں بھی دوسروں کو تو مار ہی رہے تھے, وہ تو اپنے لوگوں کو بھی مار رہے تھے, اپنے لوگوں کو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ قتل کر رہے تھے, تو کیوں ہم نے ان کو ہیرو بنا رکھا ہے؟ وہ ہمارے پاس دیکھیے پھر وہ ٹو نیشن تھیوری نگیٹ ہو جاتی ہے نا. اگر ہم بھی اپنے کیا نام ہے میزائل کا نام وکرم رکھ لیں, وکرم جیت کے نام پہ, وہ جس نے 58 جس کے نام سے بکرمی ایرا شروع ہوتا ہے, 58 قبل مسیح میں اس نے سیتھینز کے خلاف جنگ لڑی تھی, تو اس سے وہ سال شروع ہوتا ہے, پنجابی سال جو ہم جسے کہتے ہیں. اگر ہم بھی وکرم رکھ لیں تو پھر ٹو نیشن تھیوری کدھر گئی, ہم کہ ہم علیحدہ ہیں ان سے. وہ تو ہم نے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے وہ جو انویڈرز تھے جنہوں نے ہمارے ہی باپ داداؤں کے اوپر قتل کیا, ہمارے ہی پرکھوں کے منہ میں تھوکا, گند ڈالا, ہم انہی کے نام پہ پھر وہ میزائلوں کے نام رکھیں گے, ورنہ ٹو نیشن تھیوری دا تے ناس ماریا گیا نا جی. بالکل سر ایسا ہی, ورنہ ہمارے میزائلز کے نام تو کسی نہ کسی وہ جیسے آپ بھی نام بتا رہے ہیں اس طرح کے وکرم صاحب یا کوئی اس طرح کے ان کے نام ہونے چاہیے تھے. لیکن ایسا کرنے سے خیر ہسٹری بدل تو نہیں جاتی, ہمیں تو خیر غلط ہسٹری ہی پڑھائی گئی ہے. لیکن سر اس ٹائم پہ آپ کچھ ہیروز کے نام بتائیں گے جو ہمارے ہیروز ہونے چاہیے تھے لیکن ہم نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا؟ دیکھیے اگر آپ پیچھے سے ہی شروع ہو جائیں تو وکرم جیت سے ہی لے لیں آپ, وہ ہمارا جی ہیرو تھا کیونکہ وہ دھرتی کے لیے لڑ رہا تھا. ویسے اور بات ہے کہ ہمارے اندر بھی سیتھین خون بہت ہے, کیونکہ جب وہ ادھر آئے تھے تو پھر ادھر ہی آ کے سندھ میں آ کے آباد ہو گئے نا سیتھین قبیلے جو تھے. اور یہ گجر اور سر ایک جاٹ میں. سیکنڈ, سر ایک سیکنڈ ریپیٹ کیے گا کیونکہ آپ کا فریم رک گیا تھا. جی اچھا, وکرم جیت سے. وکرم جیت نے سیتھینز کے خلاف, سکا قوم جو تھی ان کے خلاف جنگ لڑی تھی, اور جب بعد میں وہ آ ہی گئے سکے تو آ کے سندھ میں آباد ہوئے. گریکس جو تھے وہ سندھ کو انڈو سیتھیا کہتے تھے, یعنی انڈیا کا وہ علاقہ جو سیتھینز کا دیس ہے. تو یہ اس میں وکرم جیت ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے. اس سے بھی اگر آپ 200-250 سال پیچھے چلے جائیں تو راجا پوروا نہیں ہیرو جس نے الیگزینڈر کے خلاف جنگ لڑی. الیگزینڈر کو تو ہم نے باپ بنایا ہوا ہے, جو ایک انویڈر تھا, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اپنا راجا پوروا تھا ہمارا, وہ چونکہ ہندو تھا ہم اس کو مانتے نہیں. اب گرجنگلی لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ہاں جی وہ بھی بڑا ہیرو سی. اچھا پھر ہمارے فلسفی جو تھے وہ بدقسمتی ان کی کہ وہ ان سے پہلے آ گئے, اسلام آنے سے پہلے ٹیکسلا میں جو دندا سوامی دندامس یا مندانس جو تھا
وہ بھی تو ہمارا ہیرو تھا، اس کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا. کلیان ہمارا ہیرو تھا جو الیگزینڈر کے ساتھ چلا گیا اور پھر سوسا میں جا کے اس نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہوں، میں نے مرنا ہے، تو وہ اپنی اس پہ بیٹھ گیا، کیا کہتے ہیں فیونرل پائر کو ہندی میں نام بھول گیا. تو یہ ہمارے ہیرو تھے. پھر آپ آگے آ جائیں، دلہ بھٹی تھا، ٹھیک ہے، جسرت کھوکھر، یا وہ جو کھوکھر تھے ان کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے جنہوں نے اس کو قتل کیا، شہاب الدین یا محمد غوری جو تھا، ایک ہی نام، ایک ہی بندے کے دو نام ہیں. اس کو کھوکھروں نے مارا، اس کی وہ ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے ہیرو تھے. ہم نے غوری کے اوپر اپنا میزائل رکھ لیا بجائے کسی کھوکھر کے نام پہ رکھتے. سر ہم اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی سومناتھ کا مندر توڑنے کے لیے 17 حملے کیے. یہ مطلب یہ والی بے شرمی ہمارے اندر کیوں ہے؟ اور وہ بھی پہلے بھی 17 حملے کے 16 میں جو پٹ پٹ کے مار کھا کھا کے گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں. نہیں، وہ لوٹ مار تھی، ہاں مطلب ہے، اور تو کوئی چکر نہیں تھا، یہ ساری لوٹ مار تھی. دیکھیے یہ سومناتھ پہ تو وہ خیر ایک بار آ گیا، اس سے پہلے تو آ کے وہ لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا نا. اور یہ جو محمود غزنوی تھا ترک. بہت سارے پٹھان میرے یار دوست جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں وہ پٹھان تھا، وہ پٹھان نہیں تھا، وہ ترک تھا. تو وہ اس کا افغانستان ایک بھوکا ننگا ملک ہے، اب تب بھی اور اب بھی. مطلب اب تو چلیں کہتے ہیں جی بڑے منرلز ہیں، کدوں نکلنے وہ منرلز بھائی ہیں، بھوک پئی ہی ہوتے. تو وہ نا اپنا یہ اس کا شیوا یہ تھا کہ گرمیوں میں سینٹرل ایشیا میں لوٹنے چلا جایا کرتا تھا، محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں. اور سردیوں میں برف پڑ رہی ہوتی تھی نا افغانستان میں، تو ادھر انڈیا میں لوٹ مار کرنے آ جاتا تھا. اسلام کی کسی کو فکر نہیں تھی. یہ جو آج کل ہمارے سیاستدان بھی کی طرح اسلامی ٹچ لگانے والے جو سیاستدان ہیں نا، محمود غزنوی بھی اسی طرح کا تھا. نام اسلام کا، تیمور کا بھی یہی تھا کہ نام اسلام کا، بات ساری لوٹ مار کی تھی. تو سر اسی کے اس میں یہ کرتے ہوں گے نا، ان کی لوٹ مار، یہ ڈاکو ہی تھے اصل میں. تو اور کیا تھے. میں نے وہ ششی تھرور کی کتاب نہیں ابھی پڑھی، این ایرو آف ڈارکنیس، لیکن مجھے ایک دوست نے جس نے پڑھی تو وہ مجھے سمری بتا رہا تھا کہ یار انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا میں پر کیپٹا انکم کتنی تھی. مطلب یہ ایک امیر ترین ملک تھا، اور پہلے بھی تو امیر ترین ہی تھا نا، تبھی تو وہ لوٹنے آتے تھے بھوکے ننگے ڈکیت. تو پتہ نہیں ہم کیوں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے صرف اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا کہ ہم بھی صحیح. کچھ تھے. تو ہم تو انہی کا حصہ تھے نا سر. ہم تو بعد میں ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، ورنہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ہماری جو پہلے جنریشن تھی کہیں جا کر، تو ہم بھی ہندو ہی ہوں گے نا. تو ہم اور کیا. مسلمان تو نہیں پیدا ہوئے تھے. نہیں، ہم ادھر ہی کنورٹ ہوئے تھے. پتہ نہیں میرے بھی پرکھوں کے منہ میں تھوکا گیا ہوگا، یا انہوں نے ڈر کے کر لیا ہوگا کہ یار کی رولا ہے یہ روز آ کے سالے وہ بڑے بڑے لوگوں کے منہ میں تھوکتے ہیں. ہم تو غریب غربا تھے، ہمارے جو پرکھے تھے تھوڑی تھوڑی زمینیں والے. تو 500-600 سال پہلے اگر مسلمان ہوئے تو وہ اس بار ہمارے تنگ ہو کے ہوئے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو فلاں وہ اتنا بڑا پنڈت ہے، اور اس کے گھس کے وہ مندر کی بھی بے ادبی کرتے ہیں اور اس کے منہ میں بھی تھوک کے جاتے ہیں. تو چلو مسلمان ہی ہو جائیں، اس گند سے تو بچیں. اور اس کے بعد سر ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامے کیے ہیں. ہاں، وہ یہ بڑی عجیب بات ہے جب ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے انڈیا فتح کیا. ہاں اوے خانہ خراب، تو کون ہے؟ تو نے انڈیا فتح کیا؟ وہ عربوں نے انڈیا فتح کیا. تو اگر تمہاری دادی بھاگ کے کسی عرب کے پاس چلی گئی تو وہ بات اور ہے، لیکن یہ تم اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بھائی. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اسپین ہم نے فتح کیا. مامے لگتے ہیں یہ اسپین فتح کرنے والوں کے. عجیب جہالت ہے یہ ہم میں بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں ایران میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں یا اور کہیں، لیکن یہ پاکستان میں اور میرا خیال ہے انڈیا کے مسلمانوں میں بھی ہوگا کہ جی ہم جب وہاں سلطنت کرتے تھے ہاں اسپین میں،
साले शक्लें देखें अपनी, स्पेन में सल्तनत करते थे। सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा और वो आखिरी हाय जंग होगी। आप क्या, वो हाय जैद हाय, हामिद साहब बैठ के पता नहीं वो क्या तो क्या बोलते हैं। वो तो पागल आदमी है। देखिए जावेद गामदी साहब बड़े सेंसिबल साइंटिफिक, ये अपने इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। हाँ वो उन्होंने कहा कि जनाब, उनसे किसी ने पूछा था कि जी मुसलमान गालिब अल इस्लाम कब होगा, क्या कहते हैं, पता नहीं वो क्या फिक्र है अरबी का, कि पूरी दुनिया पे गालिब होगा इस्लाम। तो उन्होंने, गांधी साहब ने कहा कि जी आप अपनी बारी ले चुके हैं, मुसलमान जो है ना उनकी बारी खत्म हो गई है, अब और कौमों की बारी है, आप सुकून से निचले बैठे, आप इतना फुदक फुदक के ना ये ना करें कि आपकी बारी अभी आनी है, आपकी बारी खत्म हो चुकी है। हमने जो करना था ना, तीर चलाना था, वो हमने 10वीं 11वीं 12वीं 15वीं सदी तक चला लिया। अब जो गालिब हिंद और गजवा हिंद, ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें चाबी भरी हुई है किसी ने, आप भी जानती हैं किसने भरी हाँ हुई है, हाँ और ये अलाप रहे हैं क्योंकि उनकी रोटी रोजी इसी पे है। बिल्कुल, वरना सर ये आज के जमाने में ये बातें करना कि जी हम तो पूरे पे कब्जा, बल्कि उनकी तो एक वीडियो है कोई मेरे ख्याल 6-7 साल पुरानी, तो उसमें वो कह रहे थे 5 साल के बाद पाकिस्तान, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे, हम सुपर पावर बनने हाय जा रहे थे। अल्लाह, हाय कितना पप्पू है प्यारा, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। भाई भाई देखिए स्टुपिडिटी, आइंस्टाइन ने कहा था द यूनिवर्स, ह्यूमन स्टुपिडिटी एंड द यूनिवर्स आर इनफिनिट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। यानी उसका मतलब था कि ह्यूमन स्टुपिडिटी टोटल इनफिनिट है, इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और ये हमारा लाल टोपी वाला उसकी मिसाल है। ये इस किस्म की बातें हैं, कोई जी होश जी अकल इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता सर, और मुसलसल करते जा रहे हैं, मतलब सालों से सुन रहे हैं हम इनको और ये जरा सा भी नहीं बदले और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन आहो, वही वाली बात है कि ये मतलब इनको जाहिलों वाली चाहिए, बात। जाहिलों वाली, इनको चाहिए जावेद गामदी साहब के पास कुछ दिन बैठें और अकल हासिल करें, फिर रोटी बंद हो जाएगी ना। मैं तो इनको एक बार मेजर गौरव के साथ बिठाने की बड़ी कोशिश की, मैंने नहीं आए। मैंने कहा एक बार वो इंडियन है ना मेजर गौरव आर्या, मैंने कहा उनके साथ जरा बिठाऊं तबीयत सेट हो जाती इनकी, लेकिन ये कि ये माने नहीं, भाग गए। मगर सर हाँ लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि हमारी जो हिस्ट्री, अगर हमने सही हिस्ट्री पढ़ी होती, सही हिस्ट्री स्टूडेंट्स को अपने लोगों को बताई होती, हमारी हालत बेहतर होती क्या जो हमारी आज है? हालत बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होती। एक तो देखिए, ए, एक दो तीन चीजें जो आपके अंदर से सारा बायस और ये बुग़्ज़ दूसरे के लिए निकाल देती हैं। एक तो सफर है कि आप सफर करें, अंग्रेजी का सफर नहीं, उर्दू का सफर, आप हम्म सफर करें, आप जाके लोगों को मिलें, तो आपके अंदर से प्रेजुडिस निकल जाती है। और दूसरा ये है कि अगर आप तारीख पढ़ लें ना सही तौर पे, हम्म ये जो 1947 के बाद इश्तियाक कुरैशी टाइप 2 नंबर लोगों ने बनाई तारीख, वो नहीं, असली तारीख अगर आप पढ़ लें तो भी आपके अंदर ना ये जो दिमाग का फतूर है ना, ये ख़त्म हो जाता है, आपको समझ आ जाती है कि आप कौन है, क्या हुआ, और आप ठीक रह हो जाते हैं। अब वो मसला ये है कि वो इंडिया में भी वही हो रहा है ना जो हम पिछले 77-78 साल से कर रहे हैं, कि अब वहाँ पे भी इन्वेंट की जा रही है तारीख, और वो अब हमारी रास्ते पे चल पड़े हैं। लेकिन ये कि फिर भी सर हमने तो अपना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब उनके यहाँ फिर भी ये है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, इसलिए दुनिया में थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी है, और हमारी तो हम तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, हमें साइड पे कर दिया गया है। हाँ ये तो है। अब वो उनका ये है ना कि वहाँ पे एक मिडिल क्लास है जो पढ़ी लिखी है। हमारी यहाँ जो मिडिल क्लास है ना वो दुकानदार हैं, हम्म जो अभी नया पैसा है, तालीम उनके पास नहीं है, हो सकता है बीए किया हो एक दुकानदार ने, हाँ लेकिन इल्म नहीं हासिल किया। बिल्कुल। वो जो इल्म आपको सवाल करना सिखाता है ना, वो उन दुकानदारों ने नहीं हासिल किया जो हमारी मिडिल क्लास है। तो इसलिए हमारे यहाँ कम उम्मीद है कि हम बंदे बन जाएं। इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो पढ़ी लिखी है क्योंकि स्कूलों से उन्हें पढ़ाया जाता है। वो एक बार मैंने अपने वीलॉग में जुआन जांग, जो चाइनीज पिलग्रिम
631 میں یہاں پہ آیا پاکستان انڈیا میں، 15 سال یہاں پہ گھوما پھرا، کتابیں اکٹھی کی بدھزم کی. اس کے بارے میں نے بات کی تو نیچے کمنٹس میں لوگوں نے مجھے انڈیا سے بتایا کہ جی ہم تو 7ویں جماعت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جوان زانگ کے، ہمارے یہاں کسی کو پتا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں نام بھی نہیں آتا ہوگا کسی کو. ہم تو وہی محمد بن قاسم اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، وہی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. بس وہی ہے آپ کی یہاں، ہاں مطلب صرف اسلامی بات آپ نے کرنی ہے، ہاں وہ آپ کی ہسٹری ہے. اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ ہم شرمندہ ہیں اس سے کہ وہ ہاں. کیوں ہو رہا تھا یہاں پہ. اور اسلام بھی وہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہو مطلب کوئی اور اسلام، پروگریسو کنٹریز والا اسلام نہیں، ہمارا والا اسلام جو ہم لے کے چل رہے ہیں. بالکل بالکل. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. آپ کی مہربانی. تھینک یو سر. جی میں نے کہا ریکارڈنگ بند ہو جائے.